آنچے اوپر کرو. اب کہتے قمیص بھی صحیح کرو, اور کوئی کام نہیں ہے ان کو میرے پیچھے لگایا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت تو قمیص تو صحیح ہونا چاہیے. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہدایہ میں. دکھا دیں گے. میں نے کہا ناظم اعلیٰ کو کہا ہدایہ لے آؤ. انہوں نے پوچھا کون سی جگہ؟ میں نے کہا جنائز میں فصل فی التکفین نکالو. کفنانے کا طریقہ کہ پہلے بائیں کفن ڈال دے تاکہ دائیں اوپر ہو جائے. کہتے ارے یار یہ تو مردے کے لیے. میں نے کہا آگے سنو اندڑو, کما کان یلبسہ وہو کان فی الاحیاء, جب یہ شخص زندہ تھا تو اس طرح پہنتا تھا کہ دائیں پٹی بائیں پر ہوتی, ساڑھا پلہ بھاری ہے. اچھا یہ کون سا ہدایہ؟ میں نے کہا یہ ہم نے یہاں سلو میں بیٹھ کے بنایا. الرشیدیہ دلی کا چھپا ہوا ہے, اور پوری دنیا کے ہدایہ اور یہ ایک ہے. اور میں نے کہا 250 کتب میں آپ کو دکھاتا ہوں, 3 لاکھ فتاوا میں, کہ دائیں پٹی بائیں پر ہو. اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں, سنت یہی ہے, آپ مانے نہ مانے. تو ان باتوں کے لیے بھی آپ کو ٹھہرنا ہے, گھبرانا نہیں کہ آپ کا رنگ گیدڑ کی طرح پیلا ہو جائے. تھوڑی سی کوئی بات کر لے درنگ دے گیدڑ کو سوچی تیریں گی. اس وقت ڈرو جب آپ کا مسئلہ غلط ہو. وہاں پلار دے خدای وبخښي ماته وی چې مسئلہ دې صحیح دی بیا به نه یریږي, یعنی بیا ممبر باندې مه کښېنه. تب آپ کو ڈرنا چاہیے جب آپ کا مسئلہ کمزور ہو. جب مسئلہ آپ کا 100% دا خو دا مولیان دي داسې 2 کروڑه نور راشي دا ورته غلط وایي, نه پوهېږي دی پس نه پوهېږي دا څوک دي. بھئی صریح حدیث پیغمبر کی موجود ہے کہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو, پھر ضرورت پڑھو, اور پھر دعا مانگو. اور جس نے اس میں فرق کیا, آپ نے کہا یہ تو آپ جلدی کر رہے ہیں. تو الدعوات الکبیر سے مراد کوئی اور کتاب نہیں, لالا خان ترمذی شریف کتاب الدعوات کو ایک حصے کو کہتے ہیں دعوات الکبیر, جامع الدعوات ہے, اس میں 4 حدیثیں. اور ترمذی شریف جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر میں بھی ہے, باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. پہلے اللہ کا حمد و ثنا ہو, پھر درود شریف ہو, اور اس کے بعد دعا ہو. عمل الیوم واللیل میں ابن سنی جو راویہ ہے نسائی کا, اس نے مرفوع متصل مسند حدیث نقل کی, اذا دعا احدکم فلیبدأ بالحمد للہ او الثناء علی اللہ ثم صلی علی النبی ثم یسأل یعطا او کما قال. عمل الیوم واللیل موجود اب قدیم نسخہ صفحہ 131. اتنے واضح دلائل کے بعد بھی آپ کبھی کہتے ہیں ادھر درود پڑھا گیا, ادھر درود پڑھا گیا, لیکن یہ احادیث کے خلاف ہوا ہے. یہ کہنا کہ کسی بھی نیک کام کو درود سے شروع کر لے, احادیث و آثار کے خلاف ورزی. ہر نیک کام خواہ دعا ہو یا تقریر ہو, تحریر ہو یا بیان ہو, اس کے شروع میں اللہ کا حمد و ثنا ہوگا, اور اس کے بعد درود شریف, اور پھر اپنے حاجات. یہ ترتیب احادیث اور فقہ کے عین مطابق ہے. بس بھیج دیے ہم نے ان پر طوفان. اسرائیلی نافرمان ہو گئے نا تو طوفان آئے. والجرادہ, اور ٹڈیاں, والقمل, اور کٹمل. ایک ہی چیز ہے, اگر انسان میں ہو گئے تو اس کا نام ہے جوئیاں. جانوروں میں پیدا ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں چچڑ. پلنگوں میں پیدا ہوئے تو کٹمل, اور بنس روڈ پر روڈ بلاک کر لے تو اس کا نام ہے رافضی کٹمل. والضفادع, اور مینڈک, والدما, اور خون, آیات مفصلات پے در پہ نشانیاں تھی. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, یہ جرائم پیشہ لوگ تھے. عجیب بات تھی کہ کھانے پینے میں ٹڈیاں پیدا ہو گئی, پورا ملک جو تھا وہ کٹملوں سے, جوئیوں سے بھر گیا. اور پانی, جب صاف پانی برتن میں ڈال کے منہ کے قریب کرتے تھے تو منہ میں پانی سے پہلے ایک مینڈک کود لیتا تھا. ہمارے زمانے کے غیر مقلد ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ تو اچار ہے, مربع ہے. چنانچہ غیر مقلد ہو کہ ہاں مینڈک کا اچار, مینڈک کا مربع رائج ہے.
شرم تم کو مگر